الرحیم۔ اس دور کے اندر بہت زیادہ فتنے ہیں، فساد ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں صحابہ کی جماعت پر جو ہے وہ اپنی زبان درازی کرتا ہے، اور اپنی جو ہے وہ بکواس کو اور اپنی جو ہے وہ اتنے گندے اور گھٹیا جو الفاظ ہیں وہ نکال کر معاذ اللہ صحابہ کی جو ہے وہ توہین کرتا ہے اور ان کی گستاخی کرتا ہے۔ اب جو صحابہ کو برا بھلا کہے اور صحابہ کی جو توہین کرے، صحابہ کے خلاف اپنی زبان درازی کرے، چاہے وہ اس دور کے اندر کوئی بھی عالم دین ہو، ملا ہو، قاری ہو، چاہے وہ مرزا جیلمی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے ماننے والے ہوں، کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہے، صحابی کو، یا اپنی زبان درازی کرے یا اپنی بکواس کرے، تو اس کے بارے میں ہمیں فرمان مصطفیٰ کیا کہتا ہے، سنیے گا۔ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین لیسبون اصحابی فقولوا لو لعنت اللہ علی شرکم۔ فرمایا کہ اگر تم ایسے شخص کو دیکھو، ایسے آدمی کو دیکھو، ایسے انسان کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو اور میرے صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ اپنی زبان درازی کرتا ہو، تو فرمایا اس پر اللہ کی لعنت کرو اور اس انسان کے شر سے محفوظ رہو، اس انسان کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اب حضور والا اگر کوئی مرزا جیل میں اٹھ کے یہ کہے صحابہ تو کوئی شے ہی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، صحابہ کی تو جماعت کوئی شے ہی نہیں، ان کو تو میں کچھ جانتا ہی نہیں، اور یہ یہاں تک جرت کر لے کہ اگر کوئی صحابی اب بھی اگر آ جائے قبر سے اٹھ کے اور کہے کہ میری بات مانو، تو ہم کہیں گے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو اگر اس طرح کی بکواسات مرزا جیلمی کرے تو پھر مرزا جیلمی ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے، ہمارے نزدیک جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ حضور کو پتہ تھا، حضور جانتے تھے کہ ایسا دور آئے گا کہ جس دور کے اندر دشمنان صحابہ پیدا ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا کہ کسی شخص کو دیکھو میرے کسی ایک صحابی کے بارے میں اپنی زبان درازی کر رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، تو فرمایا کہ اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، اس پر اللہ کی لعنت کرو اور کہو کہ تم پر اللہ کی پھٹکار ہو، تم نے نبی کے غلاموں کو نہ چھوڑا اور نبی کے صحابہ پر اپنی زبان درازی کر دی اور بکواسات کر دی۔ تو حضور والا ہمیں چاہیے ہم ایسے لوگوں کی تقریریں سننے کی بجائے ایسے علماء کی تقریریں سنیں، ایسی گفتگو سنیں جس سے جو ہے وہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب ہو، حضور کے در کی محبت نصیب ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔